डिस्कशन है. अब कमिंग टू सम वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन. अभी बड़ी एक चीज़ वायरल हुई, बड़ी फेमस हुई, इट्स ऑल ओवर द फेसबुक के एक हदीस है कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक द लैंड ऑफ अरब्स विल टर्न ग्रीन. रिवर्स और मेडोज और ग्रीनरी वहाँ पे आ जाएगी. आप तो अभी उम्रा भी करके आए हैं, बल्कि आपने मुझे बताया भी कि मैंने तो खुद देखा कि वो जो उनका शायद हाईवे का पैसेज है, वहाँ पे माउंटेन्स हैं, दे आर लश ग्रीन, और वो मैंने पिक्चर्स भी देखी हैं. ये बहुत एक हॉट इशू आजकल है कि दिस शोज़ के टाइम इज़ नियर. एक और चीज़ भी रिलेट कर रहे हैं लोग कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पता नहीं हदीस ऑथेंटिक है, ये आप लोग बताइए, कि माउंटेन्स में होल्स क्रिएट किए जाएंगे मक्का के माउंटेन्स में, और उसको कहते हैं टनल्स जो बने हैं. वो एक बहुत बड़ा साइन है. बल्कि ये हमारे एक आलिम दीन है, उन्होंने ये हदीस बयान की थी जब हम उम्रा करने गए थे. हम ग्रुप में गए थे, मोहम्मद बिन तारिक की बात कर, उन्होंने ये बयान किया था कि ये भी वन ऑफ द साइंस. तो खैर एनीवे मैं पूछना, देखें ये इतना क्लियर साइन है इफ़ वी टेक इट लिटरली. सवाल मेरा ये कि एक होता है ना पर्सनल ओपिनियन, माशाल्लाह आप दोनों इल्म के साथ जुड़े हुए हैं, एक पर्सनल ओपिनियन भी होता है कि यार हाँ नाउ वी कैन से कि टाइम इज़ वेरी नियर. आपका पर्सनल ओपिनियन ये सारी चीज़ें देखते हुए क्या है? आप पहले. अच्छा देखें, ये जब हम कहते हैं ना कि द टाइम इज़ नियर, नियर का क्या मतलब है? ये नियर तो बड़ा एक रिलेटिव टर्म है. फॉर एग्जांपल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतत जो है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना, हिज प्रॉफिटहुड शोड दैट द टाइम वाज नियर. बिल्कुल ठीक. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's death shows that the time is even more near. बिल्कुल ठीक. So when we say कि the time is near, इसका क्या मतलब है कि मेरे लाइफ टाइम में. तो यही मतलब है कि मेरे लाइफ टाइम में. हाँ. सो देखिए ना, अगर आप रिवायात को देखेंगे ना, उसमें जब, क्योंकि हमारे जो अशरात अस्साआ है उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी होना भी जो है ना वो एक साइन में से है. बिल्कुल है. आप सल्लम के फौत होना भी एक साइन में से है. इसी तरह बाकी साइंस भी हैं. बल्कि नबी ने कहा ना कि मैं और डे ऑफ जजमेंट इस तरह है. हाँ, इस तरह उंगली के इशारे से. अब इसका क्या मतलब है? बहुत करीब है, लेकिन फिर भी कितने साल हो गए हैं? 1400 साल, 1400 प्लस ईयर्स. ठीक है. सो आई थिंक टू गिव इट अ टाइम लाइन इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. एंड देखें, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, पहले अशरात यानी उन साइंस के बारे में नहीं पूछा, पहले डे ऑफ जजमेंट के बारे में पूछा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया कि जो पूछ रहा है और जिससे पूछा जा रहा है दोनों को नहीं पता. तो हम भी जब कहते हैं ना कि करीब है टाइम, तो आई डोंट नो उसका मतलब क्या होता है. उसका मतलब मैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कैन वी सी स्ट्रेंज थिंग्स जी फ्रॉम आवर ओन आइज इन दिस एज, कैन वी सी दोज थिंग्स जो हदीस में बयान है. अच्छा, तो देखें, मैं अगर आप जैसा अगर मेरे से आप पर्सनली पूछेंगे ना, मैं पर्सनली ना इसको नहीं समझता कि ये इतना करीब है कि लेट्स से कि मेरी ज़िंदगी के अंदर होगा. अच्छा. या एटलीस्ट आई वॉन्ट टू थिंक कि मेरी ज़िंदगी में नहीं होगा. सही. ठीक है. मैं आई एम नॉट समवन हु रिलिशेस द आइडिया कि यार काश ये हो और मैं भी देखूँ. नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि और जिस तरह हर अल्लाह ताला के नबी ने इस फितने से डरा है, तो मैं तो मेरी तो एक विशफुल थिंकिंग और चाहत यही होगी कि यार मैं और मेरे बच्चे और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन जो है ना उसको ना देखें. लेकिन क्या ये होगा कि नहीं मेरी लाइफ टाइम में या मेरे बच्चों की लाइफ टाइम में, आई हैव नो आइडिया. अभी मैं यूट्यूब पे ना एक किसी ने वो क्लिप बनाया था, मैंने क्लिप देखा नहीं, लेकिन उसके थंबनेल में था द अराइवल ऑफ द दज्जाल इन 2023. इसी तरह मैं मेरा एक दोस्त है, बड़े उसको क्लोजली मैं जानता हूँ, वो एक्चुअली बिलीव करता है कि यार बस अहमद भाई 4-5 साल की बात है. सही. 4-5 साल की बात है. मैं उसको देखिए, मैं उसका इनकार नहीं करता. आई एम नॉट सेइंग कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है. मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता. एंड आई डोंट नो कि लोग इतनी श्योरिटी से कह भी कैसे सकते हैं कि करीब है टाइम, या इतना करीब है कि मेरी लाइफ टाइम के अंदर होगा. आपने पूछा कि क्या हम अनयूजुअल अकरेंसेस इस तरह आपने कि हम नहीं देख रहे. हाउ डू वी नो कि आज से 100 साल पहले लोग नहीं देख रहे थे? हाउ डू वी नो? सो मेरे लिए ये इतनी श्योरिटी नहीं है इस चीज़ के अंदर. इवन दो अगर मैं इसको, आई थिंक वो सेंसेशनलाइजेशन क्रिएट बहुत ज़्यादा चीज़ ये बहुत करती है ये चीज़, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है. अल्लाह ताला. लेकिन देखिए ना, स्ट्रेंज चीज़ें तो हम देख रहे हैं. एआई की फील्ड ले लें आप जो है वो पूरा कंप्यूटर साइंस की फील्ड ले लें, हाउ डज दैट, वर्चुअल रियलिटी की फील्ड, हाउ डज दैट मीन के करीब है?
چلے نہیں ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسٹرینج تھنگز آر ہیپننگ، اور کچھ حدیث میں بھی اس طرح اشارہ ملتا ہے جو کہ میں آگے جو ہے وہ چلیں آپ شیئر کیجیے گا پھر وہ دیکھیں گے. اچھا میں اس پہ تھوڑا سا ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے احمد بھائی نے کہا نا کہ ایک سینسیشن ہے لوگوں میں، اور آپ نے بھی شاید سوال اسی لیے کیا کہ وی آر لیونگ ان ٹائمز جہاں پہ ہر چیز کو اتنا زیادہ ریشنلائز کر دیا گیا کہ ایون ان سین از ڈیمڈ ٹو بی سم تھنگ دیٹ از امپیریکلی پروون اور وی کین ایکچولی ریلیٹ ٹو دیٹ ان دیٹ وے نا. بالکل ٹھیک. تو پیپل آر سم ہاؤ، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا دین ایک ایمان بالغیب پر بات کرتا ہے، جنات پہ بات کرتا ہے، فرشتوں پہ بات کرتا ہے، بہت سی ایسی چیزیں جو کہ میٹا فزیکل ورلڈ سے ریلیٹڈ ہیں. تو شاید نوجوان کے دل میں ایک چاہت اور ایک امنگ ہے کہ مجھے کوئی ایسی سپر نیچرل میرے سامنے اکرنس ہو جس سے میں واقعی اتنا او میں آؤں یا انسپائر ہوں کہ میں جس بلیف کو یعنی وہ مجھے او میں ڈال دے، اور میرے لیے وہ جو ہے نا وہ یعنی ایک ایسا ایویڈنس ہو جس کو میں ڈینائی نہ کر سکوں، اور دنیا کے سامنے اسلام کی ایک مطلب آئی تھنک دس از کائنڈ آف اے سینسیشن، دس از اے ٹائپ آف فیلنگ دیٹ وی آر آل لانگنگ فار ان فیکٹ. تو شاید اسی کو سامنے رکھتے ہوئے دے آر ایکچولی کہ کسی طریقے سے جلدی کچھ سائنس ایسی سپر نیچرلی ہم پروو کر کے دکھا دیں آ جائے سامنے. تو آئی تھنک دس از سم تھنگ اے لانگنگ جو ہمیں اندر آتی ہے. ایک تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے. تو دس از آر اگین اللہ تعالیٰ کے نظام کس طرح چلتا ہے، ہم اللہ کے ہماری چاہت تو یہ ہے لیکن اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. آپ کو سرپرائز کیا یہ جو مکہ میں آپ نے وٹنس کیا، اس نے آپ کو سرپرائز کیا؟ جی مجھے سرپرائز کیا، لیکن میں ایک اور چیز آپ کے سامنے تھوڑی سی قرب کے حوالے سے بات کرتا ہوں، پھر میں ذرا اس پہ آتا ہوں. جو قریب کی بات ہے نا، یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ اصل میں قریب کا مطلب کیا ہے. اس کے بارے میں امام نے ایک حدیث آتی ہے، اصل میں وہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس سے واضح ہوتی ہے. بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی وضاحت کی بیسکلی. یہ بائی دا وے بک کون سی آپ کے پاس ہے؟ یہ کتاب ہے یار، یہ آڈینس کو بتا دیں نا. جی یہ کتاب ہے احادیث اشراط الساعۃ و فقہھا. یہ ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے، ڈاکٹر محمد بن غیث ہیں، ایک عالم دین ہے، ان کی اس میں انہوں نے بہرحال ایک حدیث ذکر کی ہے انہوں نے. وہ حدیث جو ہے بخاری کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، انما اجلکم فی اجلی من خلا من الامم کما بین صلاۃ العصر و مغرب الشمس. آپ نے فرمایا کہ تمہارا جو وقت ہے وہ باقی امتوں کی نسبت، ٹھیک ہے نا، ریلیٹیولی اتنا کم ہے جیسے کہ عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان کا، یعنی مغرب کے یعنی سورج کے غروب ہونے کا اور عصر کی نماز کا جو ٹائم ہے اتنا ہے. صحیح. اس پہ امام نے کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کمنٹ کیا ہے البدایہ والنہایہ میں، کیونکہ یہ ان کی ماسٹر پیس ہے امام نے کثیر کی. وہ کہتے ہیں کہ وهذا الحديث فيه دليل على أن مدة هذه الأمة قصيرة بالنسبة إلى ما مضى من، اور آگے چل کے کہتے ہیں ولكنه قصير بالنسبة إلى ما سبق. صحیح. کہ یعنی یہ جو کم ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ قریب ہے، اس کا مطلب اصل میں ریلیٹیو ٹرم ہے، اور اس سے مراد یہ کہ ایز کمپیئر ٹو پریویس نیشنز، اگر آپ ان کے ٹائم کو دیکھیں اور ہمارے، تو وہ بہت چھوٹا ٹائم ہے. صحیح. تو اس پرسپیکٹو سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. لیکن دیکھیں مقصد کیا ہے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہمیں. اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے جیسے احمد بھائی نے کہا کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ بہت ان لائکلی ہے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ تمام احادیث کو سامنے رکھیں نا، آپ کو لگتا ہے کہ ابھی مثال کے طور پہ بڑے ایونٹس ہونے والے ہیں، اور وہ ایونٹس ڈیفینیٹلی جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہے، جنگیں ہیں، آلدو جنگیں فوراً بھی ہو سکتی ہیں، 2-3 سال میں بھی سب کچھ ہو جاتا ہے، ٹائم بہت جلدی چینج ہو رہا ہے. لیکن اس کے بعد کا جو ٹائم ہے جس میں دجال کا آنا اور پھر دجال کا پورا وقت ہے، پھر اللہ کے رسول، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیفہ بننا، پھر خلیفہ کے بعد جو ہے ان کی وفات ہونا، اور سارے پھر ان کے آگے خلفاء، پھر ڈیٹیریوریشن آنا پورے معاشرے میں ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک بھی اہل ایمان نہیں رہ جائے گا. صحیح. یعنی امت ایک دفعہ اوپر جائے گی پھر دوبارہ نیچے، یعنی ابھی ہم ڈکلائن پر ہیں لیکن ابھی عروج آئے گا، پھر دوبارہ زوال آئے گا. آپ سمجھ لیں کہ ایک ٹائم لائن ہے جو ابھی شاید ہونے والی ہے. 40 سال تو صرف حضرت عیسیٰ والے ہیں. جی. تو مطلب اگر آپ ان حدیث کو سامنے رکھتے ہیں تو اٹس ان لائکلی کہ بڑی قیامت. لیکن اللہ کے رسول نے جو ہمیں جو میں وہ ایک اور حدیث دیکھ رہا تھا، تو یہ ساری حدیثیں بتائیں، تو یہ حدیث دیکھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا بعثت انا والساعة جميعا ان كادت لتسبقنی. آپ نے کہا میں اور قیامت جو ہے بالکل اس طرح اکٹھے آئے ہیں، شاید وہ مجھ سے پہلے آ جائے یہاں تک. تو ان احادیث کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں نا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک ہے اپنے لیے ایک میسج، اس سے ہمارا میسج، ہماری اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ یار کہ یہ بس آ جائے گی کسی وقت، ہمیں تیاری اس طرح ہی رکھنی چاہیے، ہمیں ویٹ نہیں کرنا چاہیے. جب قبر میں ہم اتر گئے تو ہماری وہ بھی قیامت ہے. ایک حدیث وہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو دجال میرے دور میں آ جاتا ہے تو میں اسے فائٹ کر لوں گا، لیکن اگر میرے بعد ہے پھر یو آر آن یور اون. تو دیکھیں یہ پاسبلٹی تو ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی آ جاتا. اس کا مطلب کہ وہ سائنس تو بہت ہے اس سے پہلے کے، تو کیسے یہ ہے کہ اس دور میں آ جاتا. سائنس آف دی آور کا مطلب ہے قیامت کے سائنس.
یعنی میں قیامت کی بات کر رہا ہوں, میں سائنس کی بات نہیں کر رہا, سائنس تو فوراً آ سکتے ہیں اس میں تو کوئی, لیکن جو قیامت کا ظہور ہے نا, جیسے ہم ڈے آف ججمنٹ کی بات کرتے ہیں, اس پہ ایک ٹائم ہے جس کو وہ بھی قریب ہے. قرآن نے کہا اقتربت الساعۃ وانشق القمر, وہ بھی قرآن نے قریب کا ہے, لیکن اس قریب سے مراد بیسکلی آپ کا ایک ریلیٹیو قریب ہے, یعنی ایز کمپیئر ٹو پریویس نیشنز. لیکن سائنس آف دی آور تو کسی وقت بھی آ سکتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے کل آ جائیں, ہو سکتا ہے ابھی آ جائیں, ہو سکتا ہے ظہور بھی ہو گئے. جیسے آپ نے کہا یہ آپ نے جو سائن بتایا نا, میں آتا ہوں اس کی طرف جو آپ نے بات کی, یہ بالکل یہ حدیث میں آتا ہے, غالباً صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے غالباً جنگ سے, تو آپ نے پانی وہاں پہ بہایا, تو آپ نے کہا کہ یہ سارے جو علاقہ ہے یہ دیکھنا یہ باغات بن جائے گا. صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو ایسا علاقہ ہے, پتھریلا علاقہ ہے, یہاں پہ کیسے ہو سکتا ہے. اور آج ایگزیکٹلی میں نے اپنی آنکھوں سے وہ ماؤنٹینس دیکھے ہیں, تو لٹرلی سبحان اللہ ایک اطمینان ہوتا ہے ایک مومن کو, وہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ کی طرح ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے کہ پروفیسی فلفل ہو رہی ہے. جیسے بڑی بلڈنگز والی پروفیسی کتنی واضح کہ بدو جو ہے وہ کمپیٹ کریں گے. لیکن علی بھائی اصل میں نا اگین علی بھائی ان کا جو بات ہے نا وہ بڑی اہم ہے کہ ان سائنس آف دی آور کا تعلق ایمان کی مضبوطی کے ساتھ تو ہے ڈیفینیٹلی, لیکن ہماری زندگی کے اندر یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کو زبردستی ان کے پیچھے بھاگیں. اصل میں ویٹ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, پر یہ بھاگنا نا, یہ جو اپروچ ہے کہ ٹو سیک کسی طریقے سے زبردستی, دیکھیں ہمارے کچھ اسکالرز ہیں جو کرتے ہیں, وہ ہر ایونٹ کو کچھ نہ کچھ ریلیٹ کرتے ہیں. یعنی اوباما کے لیے بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ بنایا ہوا تھا, جیسے آپ ہی پہلے بتا رہے تھے, پتہ نہیں کہ انہوں نے کس کو کس کے ساتھ جوڑا, کس کو کس کے ساتھ جوڑتے ہیں. آج کل لگتا ہے یہ ہو گیا یوکرین وار ہو گئی ہے, یہاں پہ دیکھو یہ ایم بی ایس جو ہے ان کو جوڑ دیا, غلو ہے شاید, ایم بی ایس کو پتہ نہیں کس سے جوڑ دیا کہ وہ پتہ نہیں ریل پتہ نہیں اس طرح کی چیزیں. تو یہ اپروچ جو ہے نا, یہ اپروچ درست نہیں ہے. یہ ایک یعنی یہ اٹ رینڈرز پرابلمز آئی بلیو.